السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ عمران خان صاحب کی سیاسی بصیرت ان کو ایک بند گلی میں لے آئی ہے۔ فیصل واڈا صاحب نے آج ایک انٹرویو میں کہا کہ عمران خان صاحب کو کچھ سانپ اور بچھو غلط مشورے دے رہے ہیں، اور وہ عمران خان صاحب کو ان سانپ اور بچھو لوگوں کے بارے میں آلریڈی بتا چکے ہیں اور ان کو اس چیز کا علم بھی ہے۔ زمان پارک کے گرد پولیس نے اپنا گھیرا تنگ کر رکھا ہے اور زمان پارک کی بجلی بھی کاٹ دی ہے۔ پنجاب حکومت کے وزیر اطلاعات عامر میر، میں تو ان کو وزیر اطلاعات نہیں مانتا کیونکہ قانونی اور آئینی طور پر اس حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہرحال پھر بھی انہوں نے خان صاحب کو الٹیمیٹم دیا ہے 24 آورز کا، اور انہوں نے ان کو کہا ہے کہ تقریباً 20 سے 40 کے قریب دہشت گرد، انہوں نے لفظ دہشت گرد استعمال کیا ذرا مال اٹھانے کے لیے۔ بہرحال وہ لوگ موجود ہیں جو کہ ملوث ہیں 9 مئی کے واقعات کے۔ ہم چلتے ہیں اسلام آباد میں احمد کے پاس اور ان سے لیٹسٹ اپڈیٹ لیتے ہیں۔ جی احمد۔ جی السلام علیکم رانا صاحب۔ رانا صاحب، خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کے اریسٹ کا خدشہ جو ہے وہ بہت زیادہ پیدا ہو گیا، اب دوبارہ پیدا ہو گیا ہے، اور چانسز ہیں کہ ان کو دوبارہ اریسٹ کر لیا جائے گا۔ اس دفعہ آج لاہور میں پنجاب کے انفارمیشن منسٹر عامر میر، جو حامد میر کے بھائی بھی، انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جو آپ نے 40-50 دہشت گرد اندر چھپائے ہوئے ہیں وہ باہر نکالیں ان کو اور ہمارے حوالے کریں، ادروائز ہم چھاپا ماریں گے۔ اور سنا ہے کہ زمان پارک کے ارد گرد پولیس نے اپنا پیرا جو ہے بڑا سخت بڑھا دیا ہے، اور جس میں خان صاحب کا یہی اندیشہ ہے کہ ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے باقی بھی جتنے ورکر تھے جن کو عدالت چھوڑ رہی ہے، ان کو دوبارہ دوسرے کیسز میں دوبارہ اریسٹ کر لیا جاتا ہے اور ان کو مختلف جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ اب سچویشن جو ہے پہلے سے ڈیفرنٹ ہے۔ پہلے لوگوں کی ہمدردیاں بہت زیادہ خان صاحب کے ساتھ تھیں، اور جو اگریسو ایلیمنٹ تھا وہ بھی بہت زیادہ ویزیبل تھا۔ وہ اگریسو ایلیمنٹ پلانڈ تھا، خان صاحب کی طرف سے تھا یا کسی اور کی طرف سے آیا تھا؟ خان صاحب کا بیان ہے، بار بار الزام ہے کہ وہ ایجنسیوں نے اس میں داخل کیے تھے اور رستے کھول دیے تھے، بلا بلا جو کچھ بھی ہے، لیکن خان صاحب نے اس کو کنڈیم نہیں کیا۔ خان صاحب نے اپنے لوگوں کو ری اریسٹ کو ضرور کنڈیم کیا، خان صاحب نے اس کو کنڈیم نہیں کیا۔ آج جو ان کے کراچی سے وزیر تھے علی صاحب، علی زیدی صاحب، انہوں نے اس کو کنڈیم کیا، اور میرا خیال یہ شاید شاہ محمود قریشی کے بعد دوسری کنڈمنیشن تھی پی ٹی آئی کی طرف سے۔ ادروائز لوگ خان صاحب کے منہ سے یہ سننا چاہتے تھے کنڈمنیشن، لیکن ایسی کوئی کنڈمنیشن نہیں آئی، یعنی کہ تردید، معذرت، شرمندگی کہ ہمارے لوگوں نے یہ کیا ہے، بلکہ خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو ایجنسیوں کا کام ہے اور انہوں نے کیا، اور انہوں نے ہمارے پیچھے بندے لگائے تھے، گورنمنٹ اس میں انوالو ہے، بلا بلا بلا، لمبی کہانی ہے۔ جو بھی اس میں انوالو تھا تباہی تو ہوئی ہے اور لوگ ہرٹ بھی ہوئے۔ اس لیے میرا خیال تھا کہ اس معاملے کو صلح کی طرف لے جا کے، اس کو بیٹھک کا بہانہ بنا کے مل بیٹھ کے بات چیت کر لینے سے چیزیں شاید طے ہو جاتی۔ اب ڈفرینسز بجائے کہ ہر نئے واقعے کے بعد چیزیں کلوز آنے کے ڈفرینسز بڑھتے جا رہے ہیں، اور ان ڈفرینسز میں لیگلٹی اب زیادہ آتی جا رہی ہے، مجرمانہ پن زیادہ آتا جا رہا ہے۔ پہلے صرف غصہ تھا، پہلے صرف ووٹ الیکشن اس سائڈ پہ بات تھی، اب بات زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ بہرحال خان صاحب کا اندیشہ ہے کہ ان کو دوبارہ اریسٹ کر لیا جائے گا، جو سچویشن اب ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے۔ جی رحم صاحب۔ احمد، عمران خان نے 9 مئی کے واقعات کو ابھی تک کنڈیم نہیں کیا ہے۔ میں نے کل ایک اسپیشل پروگرام کیا تھا جس میں عمران خان صاحب سے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ وہ، اور ان سے پوچھا تھا کہ وہ کیا ریزنز ہیں جو ان کو روک رہی ہیں 9 مئی کے واقعات کو کنڈیم کرنے سے۔ بہرحال وہ ان کی ایک ضد ہے، ان کی ایک انا ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ ان کے اس سٹینس سے پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو
کیا فائدہ اور نقصان ہوگا؟ کیا ان کی پاپولیرٹی کم ہوگی، زیادہ ہوگی؟ اور پی ڈی ایم یا مسلم لیگ نون کو کیا فائدہ ہوگا؟ ایک بات میں اور آپ کو ساتھ بتا دوں کہ اس وقت زمان پاک کے باہر ان کا کوئی ورکر موجود نہیں ہے۔ جی آپ کی اس پہ کیا ٹیک ہے؟ جی احمد۔ جی رانا صاحب، سیالکوٹ میں آج یادگار شہداء پہ حاضری دی اور آرمی چیف نے وہاں پہ خطاب بھی کیا اور کہا کہ جو آرکسٹریٹڈ اٹیک سے 9 مئی کے بلیک ڈے شروع سے آرمی چیف ان کو کہہ رہے ہیں اس کی دوبارہ اجازت نہیں دی جائے گی اور سختی سے آہنی ہاتھ سے نپٹا جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں اور سخت رویہ بھی وہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، شروع میں ہم نے دیکھا تو خیال تھا کہ 2-4 جگہ جلی ہوں گی، لیکن جب ڈیٹیل دیکھیے رانا صاحب تو کے پی میں بہت زیادہ چلا ہوا پنجاب میں بھی کوئی کم نہیں تھا، بلوچستان میں بھی اچھا خاصا ٹھیک تھا، کراچی میں بھی کافی اٹیکس، درون سندھ نہیں تھے، اور بھی کافی جگہوں پہ تھے۔ تو سرگودا میں خاص طور پہ اب ایئر فورس کا تو کوئی جتنا بھی آپ کا غصہ ہے چلے، ایئر فورس اور وہ والے جہاز جس پہ ایم ایم عالم نے انڈیا کے اچھے جہازوں گرائے تھے، وہ مریم نواز صاحب نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا۔ وہ بات تو ٹھیک ہے کہ غصہ اپنی جگہ پہ سب کچھ ہے، لیکن آپ ان چیزوں کو جلا دیں جو سب کے لیے یکساں ہیں، تو یہ اس کی واقعی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب خان صاحب کا یہ والی بات کہ جی اس پہ ایجنسیاں انوالو ہیں، اس میں گورنمنٹ کے لوگ انوالو ہیں، گورنمنٹ نے ویٹ اپنے بھیجے تھے تاکہ ہمارے لوگوں کو، تو آپ ان کو کنڈیم کریں اور پھر اس چیز کو بھی کہیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو خان صاحب نے یہ بھی نہیں کیا، تو یہ بات جو ہے وہ پھر ایموشنلی چارجڈ جو بیسیکلی ووٹر تھا، اور رانا صاحب آپ بھی پی ٹی اے کے بڑے حمایتی تھے، میں بھی جو ہے وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا پی ٹی اے کی حمایت میں، سیدھی سی بات ہے، لیکن اس واقعے نے جو ہے نا وہ ریڈ لائن والا نعرہ بھی ختم کر دیا ہے، اور خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے، وہ اس کی بھی آواز دوبارہ نہیں آ رہی، اور جو ہمدردیاں تھیں فوج کے اندر سے پی ٹی آئی کے ساتھ وہ بہت حد تک میرا خیال ہے کہ مائنس ہو گئی ہیں، اور دوسری سائڈ پہ بھی جو ہمدردیاں تھیں وہ کافی اچھا۔ ان ہمدردیوں کی بڑی وجہ جو تھی وہ اینٹی نون لیگ ایلیمنٹ تھا، نون لیگ کی کرپشن خان صاحب کو ہیلپ کر رہی تھی، نہ کہ خان صاحب کا اپنا ایجنڈا کہ خان صاحب نے یہ کیا۔ اب جو ہے خان صاحب کا اپنا ایجنڈا پہلی دفعہ ان کو نیگیٹو لے کے جا رہا ہے، یہ چیز سمجھنے والی ہے، اور خان صاحب کو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اپنا ووٹر لوز نہ کریں ایسی سٹیج کے اوپر، ادروائز الیکشن میں ان کو بہت ڈیمیج ہوگا۔ اور اگر وہ ایک پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد کا نعرہ ایک دفعہ لگا دیتے ہیں تو ان کا ووٹر ریگین ہو سکتا ہے، عزت بھی ریگین ہو سکتی ہے۔ سیاست میں چیزیں آنی جانی ہوتی ہیں، بڑی جلدی ریورٹ ہو کے واپس بھی آ جاتی ہیں اگر آپ عقل مندی سے کام لیں، ضد پہ نہ جائیں۔ تو پہلے دن سے خان صاحب کو ملنے ترلا کر لیں کہ ٹھنڈے دل سے، نرمی سے سوچیں اور ساتھ لے کے چلیں تمام ادارے، یا آپ ہی کی، ہمارے سب کے۔ جی راستہ احمد، پی ٹی آئی کے بہت سارے رہنما اور بڑے سینئر رہنما جو کہ کل سے آج تک وہ پارٹی کو بھی چھوڑ رہے ہیں اور کچھ پارٹی اور سیاست دونوں کو الوداع کہہ رہے ہیں 9 مئی کے حالات کو لے کر۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا فرق پڑے گا پی ٹی آئی کو ان لوگوں کے اس سٹینڈ سے، اور کیا مسلم لیگ نون کو کوئی فائدہ ہوگا؟ میرا نہیں خیال کچھ فائدہ ہوگا، لیکن بہرحال پھر بھی یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس پر پلے کیسے کرتے ہیں۔ جی احمد۔ رانا صاحب، باقی چیزوں کے علاوہ 2 بڑی تیزی سے 7 چیزیں آج ہوئیں۔ ایک تو مہدی صاحب کراچی سے جو ایم این اے تھے، ان کو لوگ کم جانتے تھے، ان کی طرف سے اعلان آیا کہ وہ سیاست اور پی ٹی آئی دونوں چھوڑ رہے ہیں۔ پھر عامر کیانی جو وزیر تھے شروع میں خان صاحب کی گورنمنٹ میں، ان کی طرف سے بیان آیا کہ وہ بھی سیاست اور پی ٹی آئی دونوں چھوڑ رہے ہیں۔ علی زیدی صاحب کی طرف سے بیان آ گیا کہ وہ پارٹی نہیں چھوڑ رہے، لیکن وہ کنڈیم کرتے ہیں، کراچی سے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، کنڈیم کرتے ہیں پی ٹی آئی کی ساری جو بھی پی ٹی آئی کتنے انہوں نے کہا جتنی بھی یہ دہشت گردی ہوئی یا جسے کہہ لیں ماردار ہوئی یا جو بھی بلیک ڈے میں سب کچھ ہوا، اس چیز کو شدید طور پہ کنڈیم کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، ان کو ایسا کہنا چاہیے۔ اور بھی ایسے ایم پی ایز کے مختلف پورے پاکستان سے مختلف اچھی خاصی تعداد میں لوگوں کا، اب نمبر تو ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں، لیکن 10-15 کے قریب اگر لوگوں نے یہ کہا۔ دوسری سائڈ پہ جہانگیر ترین بھی آج ایکٹیو ہوتے نظر آئے، جنہوں نے بیسیکلی پی ٹی آئی بنائی، پی ٹی آئی کی جیت میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ تو وہ ساؤتھ پنجاب میں ان کا بڑا اہم رول ہے، 60 سیٹیں ہوتی ہیں سب ساؤتھ پنجاب کی، خانے وال سے لے کے ڈی جی خان تک،
اور جو یہ 60 سیٹوں میں سے میجورٹی دیتا ہے سینٹر میں اسی کی گورنمنٹ بنتی ہے، یاد رکھیں۔ اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کہ یہ جو آج ایک کے بعد ایک کا بات ہوئی کہ یہ سب لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ بڑا اچھا خاصا امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے۔ نون لیگ کے ووٹ بڑے پی ٹی آئی کے ووٹ ضرور کم ہو رہے ہیں، آزاد امیدوار ہو سکتے ہیں اور لوگ ہو سکتے ہیں، نمبر 1، نمبر 2 جہانگیر ترین ایلیمنٹ ہو سکتے ہیں۔ تیسری پارٹی کی طرف سے بڑی اہم اسٹیٹمنٹ آئی، یعنی کہ رضا ربانی صاحب نے سینٹ میں اسپیچ کی، ان کی اسٹیٹمنٹ آئی بیسیکلی انہوں نے کہا ہے کہ جو ملٹری کیسز، ملٹری لا سویلین پہ لگا کے کیس کرنے والی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ایک میرا خیال پازیٹیو ایلیمنٹ ہے جو کہ میں بھی اس کا اتنا حامی نہیں ہوں۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کو کس طریقے سے گورنمنٹ آگے لے کے چلتی ہے، غصہ، پریشانی، کہہ لیں ایموشنل ایلیمنٹس کے علاوہ لیگلٹی اس میں کتنی ہے، اور لیگلٹی کے علاوہ جب ایک دفعہ سزا دیتے ہیں پھر دروازہ کھل جاتا ہے، پھر سویلین کو آپ کسی بھی طریقے سے ٹرائل کرتے رہے، تو یہ مجھے تو خیر یہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ یہ میں اپنے علم کی بنیاد پہ بات نہیں کر رہا، ویسے میں فیل کر رہا ہوں کہ اگر آپ سویلینز کو ایسے ٹرائل کرنا شروع کر دیں تو پھر نیا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو اگر وہ ڈرا ہم کہا کہ معافی ہمیں مانگ لیتے ہیں تو پھر بات آئی گئی ہو سکتی ہے، کل کو وہی لوگ فوج کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، تو وہ میرا یہ آئیڈیا ہے، میرا یہ خیال ہے، میری سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے، لوگ اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نے یہ پوائنٹ آف ویو دیا جس سے میں ایگری کرتا ہوں، باقی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ جی رانا صاحب۔ خواتین و حضرات، عمران خان صاحب کی کچھ ہیبٹس ہیں، کچھ کریکٹر ٹریٹس ہیں، کچھ سائیکولوجیکل ایشوز ہیں۔ اف یو نو دیم ویل یو کین ہینڈل ہیم ویری ایزیلی۔ وہ کانوں کے کچے ہیں، ان میں تھوڑی سی فرونیت ہے، امپلسو ہیں، اور میرے نزدیک کسی بھی سچویشن کی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ان کو جلدی نہیں ہوتی۔ ان کے دائیں بائیں والے لوگ ان کو جو کہتے ہیں وہ بغیر سوچے بغیر سمجھے بال کو دیکھ کر اس کا چھکا اسٹیڈیم سے باہر پھینک دیتے ہیں۔ خان صاحب کو سوچنا پڑے گا کہ آج زمان پارک کے باہر ایک بھی ورکر کیوں موجود نہیں ہے۔ خان صاحب کے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی تو آئی ہے، آج انہوں نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ جناب پولیس والو تسی آنا ہے تے آ جاؤ پر وارنٹ لے کے آنا تے، بلکہ وہ اگر اندر دہشت گرد آپ کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے تو آئیں مجھے بھی بچائیں، مجھے ان سے خطرہ ہے۔ یہ ایک اچھا یو ٹرن ہے اور اچھا ٹوسٹ ہے کہ ان کی اپنی بھی عزت رہ جائے گی، اور پولیس جو کرنا چاہتی ہے، یا پنجاب کی حکومت جسے میں حکومت نہیں کہتا، اس کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہے، وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں خاموشی کے ساتھ۔ میرا خان صاحب سے ایک سوال ہے اور پی ٹی آئی والوں سے سوال ہے کہ وہ ریڈ لائن والے ورکر پی ٹی آئی کے کہاں ہیں بتائیے، اور وہ ٹکر کے لوگ وہ کہاں غائب ہیں، کہاں چھپے ہوئے ہیں، ان کو زمان پارک کے باہر لے کر آئیے۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔